السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وظائف کا خزانہ اور میں محمد ساجد علی خان۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو جو عمل بتانا چاہتا ہوں وہ ہے یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں محبوب کی تسخیر کا کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے ہم کر اس کو اپنا بنا سکیں، اپنا گرویدہ بنا سکیں۔ اگر کسی کا کوئی دوست ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، ان کے آپس میں کوئی دوست ہیں، لڑکیوں کی لڑکیاں بھی دوست ہوتی ہیں، یا کوئی ایسی رشتے کی بات ہو رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ رشتہ دینے کے لیے مان جائیں، یا الغرض کوئی افسر ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو اور وہ میری تسخیر میں آئے، جو میں کام اس سے نکلوانا چاہتا ہوں وہ میرا یہ کام کر دے، تو آپ اس عمل کو بآسانی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے کسی میٹھی چیز کا انتظام کرنا ہے، اور اس میٹھی چیز پر آپ نے یا لطیف یا ودود کو 313 مرتبہ پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ اچھا، ایسا ہے، بعض لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں یا لطیف یا ودود یہ 2 مرتبہ پڑھنا ہوا؟ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 1 مرتبہ ہی پڑھنا ہوا۔ اسی طرح دونوں لفظوں کو پڑھ کر 1 مرتبہ کہلائے گا، تو 313 مرتبہ آپ لوگوں نے اسی میٹھی چیز پر، میٹھا شربت ہو، میٹھی کوئی چیز ہو، کھجور ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو میٹھی ہو، اس پر دم کر کے اس کو کھلائیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت جلد اس کی تسخیر ہو جائے گی، وہ اور آپ کی طرف مانوس ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسے رشتہ دار ہیں جو شادی کے لیے راضی نہیں ہوتے، ان کو بھی کھلایا جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ وہ بہت جلد شادی کے لیے راضی ہو جائیں۔ اچھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا وہ قریبی ہے، اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ کر کھلایا جا سکتا ہے۔ جتنا زیادہ کھلائیں گے اتنا جلدی اثرات ہوں گے اور وہ چیز بہت جلد کور ہو جائے گی۔ اچھا، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں پر ہمارا کام نہیں ہوتا، عاملین ہی فیک ہے۔ اب کل بھی مجھ سے کسی نے رابطہ کیا تو مجھے کہتا ہے کہ حضرت صاحب تو میں تو بڑے پیسے لٹا چکا ہوں، بڑے فیک عاملین نے مجھے لوٹ لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، میں بڑا پیسہ ضائع کر، میں بد زن ہو کے اس فیلڈ سے بد زن ہوں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ خیر، میں نے اس کو پیار سے سمجھایا، میں نے کہا یار پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ آپ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے۔ خیر، جب میں نے وہ مسئلہ دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ وہ جو عورت ہے نا، جس لڑکی کے ساتھ یہ شادی کرنا چاہتے وہ لڑکی ہی نارمل نہیں ہے۔ نارمل سے مراد یہ ہے کہ اس پر خود سایہ ہے، اس لڑکی کو کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہے، پر وہ کسی کو بتا نہیں سکتی، ظاہری بات اس کو کلیئر پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ کچھ معاملات ہیں۔ اب اگر اس کو بتا دیا جائے تب وہ مانے گی ہاں یہ معاملہ تو میرے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اب مجھے پتا وہ کس کا عمل، کس کی پڑھائی وہ اس پہ اثر کرے گی۔ جو چیز خود اس پہ ہیوی ہے، اس لڑکی پر ہیوی ہے، وہ اس لڑکی سے پیار کرتا ہے، تو وہ کسی اور کا علم کیسے اس پر کارگر ہونے دے گا، کیسے اس مکمل پڑھائی پہ اثرات ہونے دے گا۔ تو بہرحال دیکھنا پڑتا ہے کہ یار یہ رکاوٹ جو آ رہی ہے کس وجہ سے آ رہی ہے۔ اسی طرح میری ہو سکتی بات طویل ہو جائے، مگر صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک بندہ ہے تو وہ کسی لڑکی سے پیار کرتا، تو مجھ سے اس نے رابطہ کیا، تو مجھے پتا چلا اس کا کام اب بھی نہیں ہوگا، ہو جائے گا پر اب بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اس کو منع کر دیا، میں نے کہا یار آپ کا کام ہو جائے گا پر اب بھی نہیں ہوگا، تو آپ خاموشی اختیار کریں، فی الحال وقت کا انتظار کریں۔ برا وہ نہ رکا، کبھی کس عامل کے پاس، کبھی کس عامل کے، جس کے پاس جاتا وہ ایسے جیسے دن کے تارے دکھا دیتا، حالانکہ دن کے تارے دیکھنا بڑا مشکل ہے، تو وہ دکھا دیتے تھے، یہ دیکھو تارے نظر آ رہے ہیں، سمجھو آپ کا کام ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارا تیر کبھی خطا ہی نہیں ہوا، ہم نے بڑے بڑے کام کر دیے، یہ کام ہی ہمارے لیے آپ کا بیٹا کام ہوتا ہے۔ اب ایک بابے کے پاس گیا، بابے نے کہا کہ اتنا خرچہ آئے گا، کہتے ہیں بابا جی آپ میرا عمل کریں، جب کام ہو جائے گا میں آپ کو خرچہ دے دوں گا۔ بابا جی آگے کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ کام بھی آپ کا ہے، خرچہ بھی آپ کا ہی لگے گا، جب تک آپ اپنے پیسے نہیں دیں گے یہ کام اب اثر نہیں کرے گا۔ اب بیچارے نے اس کو بھی پیسے دیے، مجھے کہتے ہیں 1,00,000 روپیہ میں ضائع کر چکا ہوں، مجھے اس نے خود گنتی کروائے، تو میں نے کہا میں نے تو آپ کو منع کیا تھا، کہتے نہیں یار آپ کی بات وہی ہے۔ اب جس کے پاس بھی جاتا وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ کون سی ایسی رکاوٹ ہے جو اس کام کو ہونے نہیں دے رہی۔ میں نے کہا وہ جو رکاوٹ ہے اس چیز کا مجھے پتہ ہے،
وہ وقت کی رکاوٹ ہے. وقت آنے پر آپ کی شادی ہوگی، اس سے پہلے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. دوبارہ انتظار کرو. میں نے کہا ان کو لگا لو ٹل، بڑے بڑے دعوے کر کے بیٹھے. میں نے کہا کام کر کے دکھاؤ. تو بہرحال تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ مسئلہ کیا ہے، رکاوٹ کیوں آ رہی ہے. اسی طرح ایک اور لڑکی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جی میرے شادی کا عمل ہے. میں نے کہا عمل تو آپ کا ہم کر دیں گے، شادی آپ کی اسی لڑکے سے ہی ہوگی، پر ابھی نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے بتا دیا کہ ابھی نہ تو ان کے وسائل ہیں، نہ ہی یہ شادی ہو پائے گی. شادی ان کی ہوگی اسی لڑکے سے ہی ہوگی شادی، پر اب بھی نہیں ہونے والی. تو اس کو کہہ دو کہ شادی آپ کی ہوگی پر اب بھی نہیں ہو. اب وہ مجھے کہا نہیں میری اب بھی ہونی چاہیے، نہیں تھی میری ماں کسی اور جگہ کروا دی. میں نے اس کو منع کیا. میں نے کہا میں یہ گارنٹی دے دیتا ہوں آپ کی شادی اسی لڑکے سے ہی ہوگی پر اب بھی نہیں ہونی، تو آپ کو صبر کرنا چاہیے. پر اس نے صبر نہیں کیا تو وہی ہوا، ابھی بھی اس کی شادی ہو رہی ہے. مجھے پتہ چلا نہیں اس کی شادی اسی جگہ پہ. میں نے پھر پیغام بھیجا. میں نے کہا آپ دیکھ لیں. کہتی آپ نے تو نہیں کیا. میں نے کہا پھر کسی اور نے کیسے کر لیا. میں نے کہا پھر یہی کرتے ہیں جو ہم نے کیا تھا نا وہ توڑ دیتے ہیں. آپ کو کہا تھا نا ہو جائے گی پر لیٹ ہو گئی. رشتہ تو ہم نے آپ کے ماں باپ کا مائنڈ جو بنوانا تھا وہ بنوا دیا، ختم، ہماری طرف سے کام ختم ہو گیا. مگر نہ تو آپ لوگوں کے پاس وسائل ہے نہ ان کے پاس وسائل ہے. وسائل ہوتے ٹائم لگنا ہے تو اس چیز کو یہ بھی ہم کریں. میں نے کہا پیسہ مال دولت یہ بھی ہم لا کے دے دیں. اللہ کے بندے کچھ چیزیں یہ بھی دیکھنی پڑتی ہے. بعض لوگ عاملین کو ہی فیک کہتے ہیں. آپ لوگوں کے اپنے مسائل بھی تو دیکھو. اسی طرح ایک اور میرے پاس رشتہ آیا، مجھے کہتے ہیں ایسا نہیں ایسا میری شادی ہو جائے. جب مجھے پتہ چلے یار اس کی شادی اگر ہو بھی جائے نا، اگر ہم ان کے ماں باپ کو منوا بھی دیں تب بھی ان کی شادی نہیں ہو سکتی. پتہ چلا کیوں؟ وہ لڑکے کے وسائل ہی نہیں ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ الگ کمرہ ہونا چاہیے، لڑکی کے پاس وسائل نہیں، والا کمرہ کیسے بنائیں؟ جب تک وہ کہتے ہیں جی ہم الگ کمرہ بنائیں گے. پھر اب جب تک الگ کمرہ بننا نہیں انہوں نے انتظار کرنا نہیں. اب یہ کہتے نہیں وہ جلدی کریں. لڑکے والے کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، صبر کرو. اب یہ کہتے ہیں وہ کرنا نہیں چاہتے، وہ یہ نہیں کرنا چاہتے. بھی اگلے مسائل بھی تو دیکھو اس کے. یا تو پھر سادگی میں انتظام کرو، آپ لوگ نکاح کر لو، بات ختم. ایک اور لڑکی نے میرے ساتھ رابطہ کیا، اس کا بھی یہی مسئلہ تھا. میں نے کہا بھائی نکاح کر لو، ہماری طرف سے کام ختم ہو جائے گا. بات یہ کہ شادی کروانا نکاح کروانا، آگے وسائل ڈھونڈنا وہ ہمارا کام نہیں ہے، نہ کسی عامل کا کام ہے. تو آپ کی مہربانی ہر عامل پر انگل اٹھانے سے پہلے اپنے مسائل بھی دیکھ لیا کریں. اور ان عاملین سے بھی میں یہی درخواست کروں گا اگر کوئی ہمارا چینل دیکھتے ہیں تو آپ کی مہربانی کسی کو بات کلیئر بتا دیا کریں کہ یہ رکاوٹ آ رہی ہے. پہلے اس رکاوٹ کو دور کرنے پڑے گا، پھر یہ کام کرنا پڑے گا، ورنہ ہم معذرت چاہتے ہیں. بھاگ جائیں کوئی مسئلہ نہیں. اب کئی بندے ایسے ہمارے پاس آتے ہیں جی ہمارا یہ کام ہے یہ کر دیں. اس کو جب کلیئر بتا دیں نہیں آپ کا یہ مسئلہ ہے ایسا نہیں ایسا ہوگا، وہ پھر پیچھے بھاگ جاتے ہیں. بھاگے جان چھٹی. کلیئر اس کو بات بتا دے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا تو ہوتا ہے. تو الحمدللہ جو پیچھے بزرگ بتا دیتے ہیں اسی کے مطابق عمل کریں. آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آسانی بھی ہوگی. اگر پھر بھی کسی کو کسی قسم کے معلومات لینی ہو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی مزید رہنمائی اور معلومات دے دی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.